حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ تھک کر گر جاتے، پاؤں پر ورم آ جاتا اور پھٹ کر خون بہنا شروع ہو جاتا، مگر آپ نہایت اطمینان سے عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ توبہ کرنے سے پہلے شراب نکالنے کا کاروبار کرتے تھے۔ مختلف شہروں میں ان کے کئی کارخانے چلتے تھے جہاں کثرت سے شراب کشید کی جاتی تھی۔ شراب کی تجارت سے انہوں نے لاکھوں کا نفع حاصل کیا۔ شراب نوشی اور شراب خوری سے ان کے دل سے خوف خدا بالکل محو ہو چکا تھا۔ ایک دن شراب کے کارخانے میں جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اٹھایا اور پڑھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو اس شان و شوکت سے رہوں کہ نوکر چاکر، محلات، کارخانے میرے تابع ہیں اور یہ پاک نام قدموں کے نیچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کاغذ کو گھر لے گیا، عطر اور خوشبو لگا کر بلند مقام پر رکھ کر کہا، تیرا مقام وہ نہیں تھا، یہ ہے۔ پروردگار عالم کو یہ بات پسند آ گئی۔ وہ تو رحیم و کریم ہے۔ آدمی ایک بار کیے ہوئے وعدے پر پشیمان ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ تمام زندگی کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے۔ بشر نے اللہ تعالیٰ کے نام پاک کو بلند مقام پر رکھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بشر نے میرے نام کا احترام کیا ہے، اب ہم اسے شراب پینے نہیں دیں گے۔ بشر شراب خانے گیا اور جوتا اتار کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بشر نے کہا، کون؟ اسے کہو یہ وقت ملاقات کا نہیں، پھر کسی وقت آنا۔ آنے والے نے کہا، بشر کو کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں اور اس کا سلام لے کر آیا ہوں۔ بشر نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگا، میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور صرف ایک کاغذ جس پر اللہ کا نام تھا اٹھایا اور بلند مقام پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اگر میں ساری زندگی اس کی یاد میں گزار دیتا تو اس کا فضل و کرم کتنا عظیم ہوتا۔ یہ سوچا اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف دوڑا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ قاصد جو اسی علاقے کا ایک ولی کامل تھا، اس نے بڑھ کر سینے لگا لیا۔ پھر بشر نے تمام شراب خانوں کو آگ لگا دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ پروردگار عالم نے ولیوں کا شہنشاہ بنا دیا۔ پھر بشر نے ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں رہتے تھے۔ حافی عربی زبان میں ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ننگے پاؤں کیوں رہتے ہیں، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تھا تو میں ننگے پاؤں بیٹھا تھا، شاید اللہ تعالیٰ کو میری وہی حالت پسند ہو۔ ایک دفعہ پھر کسی نے پوچھا، آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، یہ زمین اللہ تعالیٰ کا فرش ہے اور اللہ کے فرش پر جوتے پہن کر چلنا کس طرح مناسب ہے۔ پروردگار عالم نے بھی اس علاقے کے جانور کو حکم دیا کہ راستے میں پیشاب نہ کریں، کہیں میرے بشر کا پاؤں پلید نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔